ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ، اور اس خط کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسی ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن کبھی بھی وہ مردار نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، اپنی چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے تیزی سے گھوڑے کو واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ فیروز گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی، جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر سفر پر چل پڑا، اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کی قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہاری ماں کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہیں۔
بیوی تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ماں کے گھر چلی گئی۔ داماد بیٹی اور ان کے لائے گئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا، اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اسے واپس لایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتائیں، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی کو ساری بات بتائی۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلدار درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا، لیکن اس شخص نے ہمارا باغ برباد کر دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ہاں لڑکے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب پھر فیروز کی طرف مخاطب ہوئے، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں اس باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی ڈر سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، فیروز، تم اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں کوئی پھل نہ کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے ارد گرد مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ جب فیروز نے دیکھا کہ بادشاہ خدا کی قسم کھا رہا ہے تو اس نے یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی کو کہ کیا ماجرا تھا، اس لیے آپ بھی اپنے گھر کی باتیں کسی کو نہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علم دین حاصل کرو، اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی۔ احسان کا بدلہ نہ چاہنا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نیک عورت دنیا کی سب سے اچھی متاع ہے۔ ہر کام کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا کردار بلند ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا، جب بندہ کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی، قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس وقت اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔